یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہانی تھا۔ یا تو یہ ہوئی حجت نہیں چلے گی، الہ العالمین نماز پڑھتا یا بچوں کا پیٹ پالتا یا تیرے قرآن کریم کی تلاوت کرتا۔ میں تو مولانا طاہر صاحب سے عرض کر کے جاؤں گا، اللہ جل شانہ آپ کو دوسری عمارت کی بلڈنگ، جو دوسری عمارت ہے اس کی تعمیرات اللہ جلدی کرا دے۔ جہاں آپ بچوں کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، وہاں اتنے حضرات میرے سامنے، میرے عزیزو، اللہ نہ کرے بدگمانی آ جائے، ایسے بیٹھے ہوں گے جو قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ کرے اس مدرسے کے اندر اعلان ہو جائے آئندہ سال سے جوان بندوں، بوڑھوں بندوں کی کلاسوں کا آغاز ہوگا۔ جو 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کی عمر کا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کی خواہش رکھتا ہو، الحمدللہ مدرسہ صاحب صفہ کے دن رات اس کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ جس نعمت کے بارے میں اللہ جل شانہ آپ کو مجھے اتنا بڑا نوازیں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ آج جن بچوں کے سر پہ دستار بندی ہوئی، کیا گمان ہے ان کے باپ قرآن کے حافظ ہوں، کیا پتہ ان کی اماں قرآن کی حافظہ ہوں، کیا پتہ کہ 10 صورتیں تبلیغ کی برکت سے اللہ نے انہیں سکھا دی ہوں، یا جماعت میں نکل کے انہیں 10 صورتیں آتی ہوں۔ کیا پتہ میرے عزیز ہو وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے، جہاں میرے عزیز و زیر زبر پیش کا خیال نہ ہوتا ہو، لیکن اس بندے کا جس کو 10 صورتیں نہیں آتی، اس بچے نے جس کے بیٹے نے آج قرآن پاک پڑھا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو کیا اعزاز عطا فرمائیں گے۔ سنیے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف چلے جائیں گے، جنت کے غلمان، جنت کے خدام جنتی کے پاس جائیں گے۔ اجی میاں، حاجی صاحب، خان صاحب، او اللہ کے بندے، تجھے کچھ چاہیے، کسی چیز کی ضرورت ہے، مکان میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں؟ وہ کہے گا نا نا، نکو نک راضی، اللہ کا شکر ہے سب کچھ میرے پاس ہے، کوئی حاجت نہیں۔ پھر پوچھ کے آئے، بار بار پوچھ کے آئیں گے، کہے گا ہاں یار ایک چیز مجھے نظر نہیں آ رہی جو اللہ نے مجھے دنیا میں دی تھی۔ کون سی چیز؟ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی میں انگلی پکڑ کر موٹر سائیکل پر بٹھا کر مدرسہ صاحب صفہ میں چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ پھر 2026 کا رمضان المبارک آیا، میرے بچے نے قرآن پاک مکمل کیا، اس کی دستار بندی میں پورے علاقے کے لوگ آئے تھے۔ آج سارا جہان مجھے نظر آ رہا ہے، میرا بچہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کہے گا پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، تیری اولاد کون سی؟ میں اللہ جل شانہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ الہ العالمین تیرا وہ جنتی پریشان ہے، کہتا دنیا کے اندر میرا بچوں میں سے بچہ نہیں مل رہا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہے؟ جی ہاں اللہ ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں تلاش کروں؟ کہا جائے گا تو اپنی جگہ بیٹھا رہ، تجھے جانے کی ضرورت نہیں۔ خداموں سے کہا جائے گا جنتی گھوڑا پروں والا لے جاؤ، وہ جنتی نچلے درجے کے اندر جنت کے جاؤ، اور فلانے مکان سے اس کے بچے کو بلا کے اوپر والے حصے میں اس کے باپ سے لا کے ملا دو۔ اچانک جب باپ بیٹا میرے عزیزو جب ملیں گے، باپ بیٹے سے پوچھے گا کہاں، بیٹا باپ سے پوچھے گا کہاں، وہ کہے گا یہ اللہ کے عرش کے نیچے مجھے سایہ کے نیچے مجھے مکان ملا، وہ کہے گا مجھے تو نچلے درجے میں مکان ملا۔ حیرت کے مارے باپ پوچھے گا بیٹے میں تو قرآن کا حافظ کوئی نہیں، تیرے سر پہ 2 دستار بندی ہوئی تھی، تو سینے کے اندر 30 پارے چھپا کے بیٹھا تھا اور زبان سے لہرا لہرا کے پڑھا کرتا تھا۔ آج بچے میرا مقام اونچا تیرا مقام نیچا، کیا بات ہے؟ کہے گا ابا اس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ دونوں باپ بیٹا اللہ جل شانہ کے سامنے آئیں گے، اللہ کے دربار میں آ کے پوچھیں گے کہ الہ العالمین میں ان پڑھ چٹا 10 صورتیں تبلیغ کی برکت سے، وہ بھی مجھے ٹوٹی پھوٹی آتی تھی، لیکن میرا بچہ قرآن کا حافظ ہے، الہ العالمین یہ نچلے درجے میں، میں اوپرلے درجے میں کیوں آ گیا؟ اللہ فرمائیں گے نہ بیٹا فیصلہ کر سکتا ہے نہ باپ فیصلہ کر سکتا ہے، یہ فیصلہ تمہارا رب کرے گا۔ یا اللہ آپ کیا فیصلہ کریں گے، کیا بتلائیں گے؟ فرمایا بتا تو نے قرآن پاک کون سے سن میں پڑھا تھا؟ اللہ 2026 میں فروری کے مہینے میں پڑھا تھا۔ باپ سے فرمائیں گے تیرا بچہ جب قرآن کا حافظ بنا کتنے عرصے کے بعد تیری موت آئی تھی؟ یا اللہ رمضان پورا نہ گزرا، دوسرے عشرے کے 17ویں 18ویں روزے اللہ میں مر گیا۔ اللہ فرمائیں گے اب تیرے بچے کی باری، بتا باپ کے مرنے کے کتنا عرصہ زندہ رہا؟ باپ کے مرنے کے بعد میں اللہ 20 سال زندہ رہا۔ اچھا اس کا مطلب 2046 میں تیرا انتقال ہوا؟ جی اللہ 2046 میں میرا انتقال ہوا۔ اللہ فرمائیں گے بتا جب ابا فوت ہوئے تھے 2026 میں، 2027 کا رمضان آیا تھا تو نے کیا کیا تھا؟ یا اللہ علاقے والوں سے پوچھ لے، میری اماں مجھے سجا سجا کے بھیجا کرتی تھی، میری بہنیں کپڑے استری کر کے بھیجا کرتی تھی، جب گھر سے میں نکلا کرتا تھا
ماں مجھے کہا کرتی تھی ابو کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، جب میں گھر سے قدم نکالتا تھا بہنیں کہتی ابو کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یا اللہ میں جب قرآن سناتا اللہ اکبر، پھر میں بعد میں اپنے ابا کے لیے دعا کرتا۔ اللہ فرماتے دعا کا اجر تو میں تجھے بعد میں دوں گا، جو تو نے ارادے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنے باپ کے لیے کی، پہلے بتا تو کیا کرتا؟ یا اللہ مصلی پہ کھڑا ہو کے میں تیرا قرآن سناتا۔ اللہ فرمائیں گے کتنے عرصے تو نے قرآن سنایا؟ کہے گا 20 سال قرآن سنایا۔ اللہ فرمائیں گے فیصلہ ہو گیا، جب 2027 کا رمضان آیا، تیرے باپ کو مرے ہوئے 1 سال گزرا تھا، تو نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پہلی آیت تو نے قرآن پاک کی پڑھی، تو قرآن پاک کی پہلی آیت پڑھ کے مکمل ہوا، میں نے تیرے باپ کا درجہ بلند کیا، دوسری آیت پڑھی میں نے تیرے باپ کا درجہ بلند کیا، یہاں تک تو نے 20 سال میں اتنا تراویح میں قرآن سنایا، میں نے تیرے باپ کے درجوں کو بلند کر کے قبر کے کچے کوٹھے سے اٹھا کے جنت الفردوس کا مالک بنا دیا۔ یہ ہمارے پہلے ساتھی ہیں جن کی دعوت پر میں آپ کے ٹیکسلے میں آیا تھا۔ آج ارشاد صاحب، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، حالانکہ ان فالج کے مرض میں ہیں لیکن انہوں نے سنا تشریف لے آئے، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ بہت جزائے خیر، بہت ان کا ہمارے ساتھ پیار ہے۔ اور آپ حضرات سے برس کر کے جاؤں گا، بات بھی دیکھو، آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا کبھی کسی کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ مجھے جب بھی یہاں ٹیکسلے کے اندر دعوت ہوتی ہے سب سے پہلے اس میزبان کو فون کرتا ہوں، پتہ ہے میری فلانی جگہ پروگرام ہے، تاکہ دل کے اوپر یہ بات نہ آئے آج مولوی صاحب بہت پروں کے ساتھ اڑنے لگ گیا، ہمیں بھول گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، او میرے عزیزو، مکان توڑ دینا، دکان توڑ دینا، لیکن کسی کے دل کو نہ توڑنا۔ رب اکبر کی قسم ہے، مکان ٹوٹنے سے میرا دل ہلے گا اور کسی کا دل ٹوٹ جانے سے خدا کا عرش ہلنے لگ جائے گا۔ یہ کام نہ کبھی زندگی کے اندر کرنا۔ پیسہ انسان کی ضرورت ہے اور حد درجہ اہم ضرورت ہے۔ لوگ کی کہتے ہیں پیسہ دیکھ تماشا دیکھ، لیکن میرے محترم دوستو پیسہ ساری چیز نہیں ہوا کرتی۔ یاد رکھو اپنے بڑوں سے اپنے چھوٹوں سے پیسوں کے علاوہ دعائیں ضرور لینا۔ ذمہ داری سے عرض کر کے جاتا ہوں، پیسہ موت کے وقت چھوڑ جائے گا اور دعا اس وقت تک ساتھ دے گی جب تک تیرا قدم جنت الفردوس کے اندر نہ رکھوا دے۔ لیکن ہم میرے عزیزو، اللہ اکبر، ہم میرے عزیزو کتنے میرے عزیزو بے حس ہو چکے۔ ناراض نہ ہونا مقدروں والے لوگوں، میں اتنا اونچا لفظ نہیں بولتا جس کا دین مجھے اللہ کے دربار میں جواب کی صورت میں دینا پڑے میں، لیکن آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا، ہمیں سارے دن کے اندر اولاد کا فکر آیا، بچوں کا فکر آیا، مکان کا فکر آیا، بجلی کے بل کا فکر آیا، پانی کا گیس کا فکر آیا، افطاری سحری کا فکر آیا، لیکن بد نصیبی کی بات ہے 3 بائی 5 فٹ کے کمرے میں یہ دنیا آپ کو مجھے چھوڑ کے آئے گی، لیکن آپ کو مجھے اپنی ذات کا فکر کوئی نہیں آیا۔ بابو جس وجود کو یہ پتہ ہو اور وہ خبر دینے والا جو ساری کائنات کے اندر سب سے سچا نبی ہو، جس کو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں اے میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میرا محبوب ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، جس کے لاڈ اور پیار کی قسمیں، جس کے چہرے، جس کی اداؤں وفاؤں کی قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نبی کی زبان نکلوا دیا، اپنے امتیوں کو میرے بندوں کو کہہ دینا یہ مکان دینے کا میں نے وعدہ کیا، قبر والے مکان کے سجانے کا میں نے وعدہ کوئی نہیں کیا۔ اگر تیرے عمل اس قابل ہو گئے تو میں تیرے قبر والے مکان کو سجاؤں گا، ورنہ میرے سے شکوہ نہ کرنا۔ ایمانداری سے بتاؤ 3 1.5 مرلے 5 مرلے کے مکان کے لیے آپ نے 70 سال رو رو کے اللہ سے مانگا، اور جس مکان کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے سجانا تھا اس مکان کے بارے میں مانگنا تو دور کی بات، کبھی مانگنے کا خیال ہی نہیں آیا ہے۔ بتاؤ پھر میرے عزیزو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا دن ہوگا جب اعلان ہوگا آج مجرم علیحدہ ہو جائیں۔ کبھی بیٹھ کے سوچا پتہ نہیں قیامت کے دن ہمارا شمارہ کن لوگوں کے اندر ہو جائے گا۔ ڈنر سیٹ ہو میرے عزیزو، شیشے کا سیٹ ہو، پتھر کا سیٹ ہو، نایاب قسم کے برتنوں، کھانا اس کے اندر وہ رکھ دیا جائے جس کے اندر باس آئے۔ میرے عزیزو لوگ سیٹ کو نہیں دیکھتے، دسترخوان کو نہیں دیکھتے، لوگ مکان کو نہیں دیکھتے، ڈائننگ ٹیبل کو نہیں دیکھتے، بڑے بڑے قالین اور تکیوں کو نہیں دیکھتے۔ کھانا دیکھ کے کہتے باس آ رہی، نہ برتن کا خیال آیا، نہ قالین، نہ صاحب مکان کا خیال آیا۔
میرے محترم دوستو، قبر تو ماربل سے سجا دی، پھولوں کی پتیاں لگا دی، اگر قبر کے اندر چٹے کفن پہن کر مدینے کی خوشبوئیں کا پھول لگا کر ہم چلے گئے اور فرشتوں نے سونگ کے کہہ دیا گناہوں کی باس آ رہی ہے تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ کیا دولہا بیوٹی پارلر میں تیار ہوتا ہوگا جتنا میت کو ہم تیار کرتے ہیں؟ جیسے ہی قبر کے کنارے میت کو ارشد صاحب لے کے گئے، یوں کر کے قبر نے کہا اے بے شرم، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کو، بولنے والی مشینوں کو دھوکہ دیا، میں تو مٹی کا گھر ہوں، مجھے تو دھوکہ نہ دیتے۔ وہ فرشتے کہنے لگے شرم نہیں آتی؟ اب تو توبہ کرتے، اب تو خدا کو دھوکہ نہ دیتے۔ خدا کو دھوکہ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ میں بھی آگے کھڑا تھا، میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کوئی کمی رہ گئی؟ کفن کی چادر چٹے رنگ کی، صابن اعلیٰ قسم کا، برتن سارے غسل دینے میں نہیں استعمال کیے، پھٹے کو بھی کلمے پڑھ پڑھ کے پاک کیے، بسم اللہ پڑھ کے پاک کیا، پھول پورے ٹیکس لے کے لا کے اس کے اوپر ڈال دیے۔ اب بتاؤ کمی کیا رہ گئی؟ ہاں، نہ کمبل نہ چادر نہ دری نہ کھیس نہ کوئی رضائی، کوئی چیز قابل استعمال ہی نہیں تھی۔ میں مسجد میں گیا اور یوں کر کے دونوں ہاتھوں میں کلمے والی چادر لے کے آیا، اور وہ چادر جس پہ کلمہ طیبہ 6 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل اور بڑی بڑی آیتیں لکھی ہوئی تھی، وہ چادر میں نے لا کے ڈال دی۔ کیا اس کے اندر گندگی ہے؟ فرشتوں نے کہا اے بے شرمو، اے بے شرمو، شرم نہیں آتی؟ چادر میں تو اس چھپا کے لے کے آئے ہو جس پہ پورا قرآن لکھا نظر آ رہا ہے، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے بدبخت لائے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ یقین جانے جتنی آپ میت کو کفن پہنانے اور چادر میں سجانے کی محنت کرتے ہو، کاش اپنے بچے کو اتنی اللہ کے قریب کرنے میں، کلمہ سجانے، کلمہ یاد کرانے میں سکھانے کی محنت کرتے تو اللہ اکبر، یہی بچہ قیامت کے دن آپ کا میرا ہاتھ پکڑ کر جہنم کے پاس سے گزرتا ہوا جنت الفردوس میں ساتھ لے کے جاتا۔ یہ سارا مجمع بیٹھا ہے، کل پاکستان کا میچ تھا، ہار جیت پر سارا دن گزر گیا، سارا مجمع بیٹھا ہے، لوگوں کے بھاؤ پہ میچ گزر گیا، یہ فلانا اندر آ گیا، فلانا باہر گزر گیا۔ آپ بتاؤ آپ نے کیا کمایا، کیا کھویا؟ خدا غری کے رحمت فرمائے مولانا عبدالغفور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، وہ مرد قلندر جس نے اپنے بیٹے شیخ زکریا کو جانشین بنایا، اللہ اکبر، یہ ارشد صاحب گواہ ہیں۔ آج سے میرے عزیزو، جب ان کی وفات سے 2 سال 3 سال پہلے مفتی حسن صاحب ملاقات کر کے آ رہے تھے اور مجھے کہنے لگا شہزادے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا تھا مولانا آپ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد کے حجرے میں حضرت سے ملاقات ہوئی، 4 چفیرے مجمع کھڑا تھا، رات 1:30-2 بجے تھے، یہاں ضرب لگائی، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں ضرب لگائی۔ آپ کے بیٹے سے آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ مولانا عبدالحنان صدیقی ہیں، یہ کامیاب خطیب ہیں۔ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور اپنے تکیے کے نیچے سے عجوہ کھجور نکالی، میرے ہاتھ میں رات کو 1:30-2 بجے پکڑائی، پھر سب کو پکڑائی۔ فرمایا ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں نے کہا نہیں شیخ، ناراض نہیں ہوں گا۔ فرمایا میں بھی ناکام ہوں، میرا بیٹا بھی ناکام ہے، یہ بھی ناکام ہے، سب ناکام ہیں۔ پھر میری طرف منہ کر کے کہا آپ بھی ناکام ہو، کس نے کہہ دیا آپ کامیاب ہو؟ کامیابی تو اس وقت ملے گی جب آپ کو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ آج دکان والے کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، آج مکان والے کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، ووٹ لے کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے کہہ رہے ہیں ہم کامیاب۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب تو وہ ہوگا قیامت کے دن جس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا آج فلاں کو ہم نے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ رہی ہے دنیا کی چمک، جب بلب رات کو روشن ہوتے ہیں، صبح بجھ جاتے ہیں، صبح ان کی چمک آپ کو راولپنڈی سے نظر آتی ہے، اور رات کو چمک راولپنڈی سے نظر آتی ہے، اور صبح آپ اس کو دیکھیں تو بجھا نظر آتا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے قرآن نے مذمت کر کے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، او لوگو یہ دنیا میں نے بنائی ہے، مجھے پتا یہ معیار کا گھر نہیں ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ اگر یہ دنیا قابل دید ہوتی، 3 رمضان المبارک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اگر یہ دنیا قابل دید ہوتی
تو حجرے مبارک میں تشریف لائے، بیٹی کے حجرے کا پردہ ہٹایا، گھر کی حالت کو سونا سونا پایا۔ اللہ اکبر، دیکھا گھر کی دیواروں سے مٹی کے ذرات کے ذریعے مایوسی علی کے گھر کے ویڑے میں گر رہی ہے۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا اور پیٹ اندر کو کیوں پچکا ہوا؟ کہ ابا 4 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، تیری بیٹی کے منہ میں روٹی کا لقمہ ہی نہیں گیا ہے۔ حضور مشورہ دیتے، جا کسی صحابی کے گھر میں، عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں جا کے کام کر لے۔ اللہ اکبر، فرمایا میری بیٹی بھوکی مر جانا، روٹی پانی کے واسطے گھر سے قدم نہ نکالنا۔ اے میری بیٹی، یہ علی ہے، یہ میرا انتخاب نہیں، یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، علماء حق یہاں تمہیں بول کے کہیں گے صرف علی اللہ کا انتخاب نہیں، محمد کے قدموں میں بیٹھنے والے سارے صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ ہاتھ پکڑا بیٹی کا، یوں کہا کہ چل میرے ساتھ گھر چل، میں تیرا رشتہ توڑتا ہوں، طلاق لے کے دیتا ہوں۔ نہیں، اتنے میں میرے عزیزو رس کھولتی آواز بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان کی کانوں میں پڑی۔ ادھر حضور نماز کے لیے نکلے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا مصلی بچھایا۔ جیسے مصلی بچھا کے کھڑی ہوئی دھڑام سے زمین پہ گر گئی، نبوت کی نگاہیں پھری، آپ نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ آگے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، فاطمہ کیا ہوا؟ کہ ابا ایک تو بھوک نے نڈال کر دیا اور اس کی وجہ سے نکاحت کمزوری اتنی آ گئی، آج تیری بچی مصلی پہ بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جاؤ میرے عزیزوں، میں ناراض نہیں ہوتا، دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں عزت دار غیرت والی میری مائیں بہنیں عورتیں بیٹھی ہیں جو صبح عید کی شاپنگ کے لیے نکلی تھی اور شام کو گھر آئیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں میرے سحری افطاری کے لیے ہاتھ کھڑے، ابھی کھا لو جو کھانا، میں سحری میں نہیں اٹھوں گی، اوون گھر کے اندر پڑا فریج میں۔ اس اللہ کی بندی کو دکھو، تجھے بی اے پاس کر کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اتنی مت نہیں آئی جتنی عبد الحنان تجھے دے کے جائے گا۔ اگر تیرے گھر کے اندر 5 افراد ہیں، آپ کے گھر کے اندر 15 افراد ہیں، یوں نہ کہ میرے سے سحری پکائی نہیں جاتی، بلکہ شوق سے اللہ کا شکر ادا کر کے گئے، اللہ نے تجھے کتنا آسان پیکی دیا۔ صبح تو اگر 15 افراد کے لیے روٹیاں بناوے گی، چائے بنائے گی، کھانا بنائے گی، ہر ایک سحری کرے گا، ہر ایک روزہ رکھے گا، ہر ایک کو 1 روزے کا ثواب ملے گا۔ اے روٹیاں پکانے والی، تجھے 15 روزے داروں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ میں تو کہتا ہوں جتنے روزے دار ہیں، جتنے تراویح پڑھنے والے، جتنی نمازیں پڑھنے والے، میری بہنا کپڑے استری کرنے کے لیے، کپڑے والی دھونے کے لیے کپڑے دھونے والی تلاش نہ کر، بلکہ ان قرآن سننے والوں کے کپڑے خود استری کر، ان کی ٹوپیاں خود دھو کے استری کر، انہیں سجا کے تیار کر کے بھیج۔ تو مسجد میں آ کے تراویح نہیں پڑھ سکتی، یہ خدا کے گھر میں آ کے اللہ کا قرآن سنیں گے، کیا پتہ انہیں کھڑے ہونے پہ اللہ اتنا اجر نہ دے جتنا تجھے تیار کرنے پہ اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اسے اللہ کی بندی کو بتائے تو نے اتنا بوجھ اپنے پہ کیوں ڈال لیا؟ اتنا سا اللہ نے تجھے جنت میں جانے کا پیکی دیا تھا، تو نے پہاڑ جتنا اپنے لیا گیا ازدہا کھڑا کر دیا۔ دودھ واق کی ذمہ داری تیری، کپڑے کی ذمہ داری تیری، کھانے کی ذمہ داری تیری، بچوں کی شاپنگ کی ذمہ داری تیری، سجانے کی، اسکول لانے کی، لے جانے کی، ساری پک اینڈ ڈراپ گاڑی والے سے بات کرنے کی تیری ذمہ داری۔ واہ مالک کائنات، یہ واقعی ظالم جاہل ہے، تیرا کہنا سچ ہے۔ فرمایا میری بندی 11 پورے مہینے میں 10 دن 11 دن تو بیمار رہتی ہے، نماز تو میں نے موت کی آخری سانس سے پہلے معاف نہیں کی، لیکن ان 11 دنوں کے اندر میں نے تیرے سے نماز کا بوجھ اٹھا لیا۔ تو عقل کی کمزور ہے، بچوں کی ذمہ داری، شوہر کی خدمت گاری، ساس سسر کی، ماں باپ کی ذمہ داریاں، بہن بھائی کی ذمہ داریاں، گھریلو ذمہ داریاں تیرے پہ ہیں۔ کیا پتا ہر مہینے 11 دن میں 12 دن نہ پاک رہے، 11 دن رہے، تو نماز کی رکھتے بھول جائے یا کون سی پڑھی کون سی بھول جائے۔ اے میری بندی، تو اپنے رب کے قریب کیوں نہیں آتی، اپنے رب کو کیوں نہیں مانتی؟ میں نے 11 دن کی نمازوں کو تیرے پہ معافی فرما دیا ہے، لیکن ایک بات، تیرا میرا نمازوں پہ کمپرومائز ہو جائے گا، جہاد پہ کمپرومائز ہو جائے گا، حج پہ کمپرومائز ہو جائے گا، لیکن پردے پہ نہ کمپرومائز نہ کریو۔ کہاں جب تیرے چہرے سے کپڑا ہٹے گا، اے میری بندی چہرہ تیرا ننگا ہوگا، عرشوں پہ میری غیرت کو جلال آ جائے گا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ سنو، تم لکڑی کا جہیز دو گے، تم لوہے پتل کا جہیز دو گے، تم سونے چاندی کا جہیز دو گے،
احمد بن حنبل 2023 میں ملک شام گیا. پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں مجھے بغداد جانا ہوا. احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گلی کے اندر کونے کے اندر آرام فرما رہا ہے. اتنا بڑا وقت کا محدث اور فقیہ امام, اللہ سادہ سی قبر. آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی, رخصت ہو کے گھر آ گئی. صبح صبح سانس نہیں کر کے دروازہ بجا دیا. صبح کا وقت تھا, جی امی میں اٹھی ہوں, تہجد بھی نماز بھی سارے کام ہو گئے. فرمایا بیٹی باہر آ. اب کیا کری؟ امی جان آپ نے ناشتہ بنوانا یا گھر کا کوئی کام کروانا؟ کہ نہیں نویلی دلہن ہے, ابھی میں نے تیرے سے کوئی کام نہیں کرانا. پھر اتنی جلدی اتنی صبح مجھے باہر کیوں بلا رہی ہیں؟ اے بیٹی ساری محلے والیاں, ساری ٹون والیاں, یہ ساری عورتیں میرے گھر میں آئی. کہ وقت کے امام کی بیٹی بہو بنا کے لے کے آئی ہے. وقت کا امام اتنا خوبصورت ہے, بیٹی کتنی خوبصورت ہوگی. یہ ساری تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے آئی ہیں. بیٹی ایک مرتبہ آ جا, باہر آ کر اپنا چہرہ دکھا جا. بس اتنا کہنا تھا, اندر سے انداز ہی آواز کا بدل گیا, رونے کی آواز آئی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساس کی بیٹی کی ساس کہنے لگی, نہ مارا نہ جھڑکا نہ ڈانٹا نہ کوئی تیرے سے مشقت والا کام کرایا. اے میری بیٹی بتا کیوں روئی؟ کہ اماں میرے باپ کے پاس کچھ تھا کوئی نہیں کہ لکڑی کا جہیز سونے کا جہیز دیتا, لیکن میرے باپ نے مجھے کردار کا جہیز بڑھا دیا ہے. اماں جی میں ان عورتوں کو چہرہ دکھا کر اپنے کردار کا جو باپ کا دیا ہوا جہیز ختم نہیں کرنا چاہتی. احمد بن حنبل کی بیٹی کی ساس کہنے لگی, تیرے باپ نے کون سا تجھے جہیز دیا؟ روتے روتے کہا, اے اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے ہی نہیں دیا. یہ سارا دن لوگوں کے سامنے ننگی ہو کے پھرے اور پھر گئے مینو پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چل لیا. میری بچی میں تو تجھے بتا کے جاؤں گا, چادر چار دیواری کی سردارن بن جاؤ. فرمایا میری بندی, تیرا بندہ, تیرا ابا, تیرا بھائی, تیرا بیٹا, تیرا پھپا, تیرا ماسڑ, تیرا ماما, سب پر جہاد فرض ہے, لیکن تو نہ جائیو, تو عورت ذات ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے میرے اسلام کی سربلندی کا معاملہ ہے, میں نہیں چاہتا تیر تلوار کے میدان میں تیرے وجود سے کپڑا دائیں بائیں ہو جائے, تیرا سطر ظاہر ہو جائے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. گھر بیٹھ مجاہد کو تیار کر اور اللہ اکبر اسلام کی عزت کی دعا کر. جتنا تلوار چلانے والے کو ثواب ملے گا اتنا تجھے اپنی عزت بچانے والے کو ثواب عطا فرمائے گا. اے میری بندی بیوٹی پارلر جا, تیری مرضی. اے میری بندی شگار میز کے آگے 4 گھنٹے کھڑی ہو, تیری مرضی. لیکن اگر میرے سے جنت کا پیکج لینا چاہتی ہے تو جب اپنے سر میں تیل لگائے, اپنے سر میں تیل لگائے اور کنگھی سے اپنے بالوں کو مانگ نکالے, اپنے بالوں کو سنوارے. کوشش کریو بال نہ ٹوٹے, اگر بال ٹوٹ جائیں تو لپیٹ کے کچرے دان میں نہ پھینکنا, دیوار پر لانگ کے باہر نہ پھینکنا, لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ پر یا کچرے کے ڈھیر میں ڈسٹ بن میں نہ ڈالنا. اللہ میں کیا کروں, یہ کوئی سونا یا چاندی ہے. فرمایا ہے میری بندی ایک وقت آئے گا, یہ تیرے بالوں کی قیمت آج میں نے لگائی, کل تیرے بالوں کی قیمت دنیا لگائے گی. 15 ہزار روپے کلو تیرا بال بکے گا. اس سے اندازہ نہیں لگاتی تیرے کردار کا دنیا کے پیسوں میں کتنا مقام ہے, اللہ کے ہاں کتنا مقام ہوگا. دکھتے نہیں ہیں. بچیوں نے اپنا آدھا جہیز بنا لیا. لعنت ایسے جہیز پر. پتہ ہے علماء کیا فرماتے ہیں, اللہ کی بندی عرش والے رب کا تقاضا ہے جب تو اپنی کنگھی کرے بالوں میں, جتنے بال ٹوٹ جائیں یا گھر کی دیوار میں کوئی سوراخ ہو, چپکے سے اس دیوار کے سوراخ کے اندر اپنے بالوں کو کر دے. اگر گھر کا ویڑا فرش کوئی کچا ہو تو اتنا سا گڑھا کھود کر ایسی محفوظ جگہ جہاں تیری میری غیر کی نظر نہ پڑے وہاں دفنا دے. اگر نہ گھر کا فرش کچا نہ کوئی دیوار کا سوراخ ہے تو ماچس کی تیلی جلا,
اور ان بالوں کو جلا دے، کچرے کے ڈھیر پہ ڈالے گی، کسی غیر کی نظر پڑے گی، اس سے اچھا بالوں کو جلا دے۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بندی کے سر کے اترے ہوئے بالوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ پھر اگلی بات، جب قبر میں بندے کو آپ بھی انشاءاللہ میں قبر میں خیر ایمان کے ساتھ جائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی، 3 چادروں کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ مشورہ دوں گا، آج مولانا طاہر حیدری صاحب کی دعوت پر آنے والوں، او لوگوں، سردی کے کپڑے لانے والوں، گرمی کے کپڑے لانے والوں، او میرے عزیزوں، گرم گرم شالے چادریں لانے والوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، عید میں گرے سے گرا تو کوئی 2000-1500 کا جوڑا لے کے آئے گا۔ اللہ جب تمہیں وسعت عطا فرماوے، اللہ تمہیں مال کی جب دولت عطا فرماوے، تو خدا کے واسطے اپنے ہاتھ کی حلال کمائی کا کفن خرید کے رکھ جاؤ اور وصیت کر جاؤ، جب میں مروں تو مجھے میرے پیسوں کے لائے ہوئے کفن سے مجھے کفن پہنانا، ورنہ میرے عزیزوں کوئی اعتبار نہیں، رات مرو گے، اگلے دن 12 بج جائیں گے، ابھی تک اولاد میں رشتہ داروں میں فیصلہ نہیں ہوگا کفن کس کے ہاتھوں کا پہنے گا۔ بیٹوں سے کہا جائے گا کفن دکی کرنا، کہے گا ماموں کو لو پوچھ لو، چاچے کو لو پوچھ لو، تائے کو لو پوچھ لو۔ اللہ کے واسطے حلال کا کفن پہن کے جاؤ، امید ہے قبر استقبال کرے گی۔ اگر حرام کے پیسوں کے کفن کی بو آ گئی، رب اکبر کی قسم 1 گھنٹہ بھی قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے نہیں دیکھنے خوشبو مدینے کی لگی یا مکے کی، میں نے نہیں دیکھنا کلمے والی چادر لے کے آیا، میں تو تیرے دل کو دیکھوں گا، دل کی سنگت کس کے ساتھ ملتی تھی۔ مرد مرے 3 کفن میں، 3 چادروں میں کفن، عورت اتنی سی گڑیا 5 کپڑوں میں کفن، سینہ بند، مرد کی شلوار پجامہ نہیں، عورت کو پجامہ پہناؤ، اللہ، پھر 2 چادروں میں لپیٹ دو، پھر 1 چادر اس کے سر کے بالوں میں لپیٹ دو۔ میں نے کہا اللہ، میں تو اسے صبح شام دیکھتا رہا، کبھی باپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، کبھی شوہر کبھی بھائی کے ساتھ، اللہ یہ ننگے سر نظر آتی تھی۔ آج قبر کے اندھیرے میں 10:30 بجے جنازہ ہو رہا ہے، 12 بجے قبر میں اتاری جا رہی ہے، اللہ اب بھی چادر پہنائی، فرمایا لوگو تمہاری غیرت تو ختم ہو گئی، لیکن تمہارا رب بڑی غیرت والا ہے۔ یہ دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں تمہارے سے ننگے سر ملتی رہی، لیکن آج میری بندی کی مرنے کے بعد آج میرے ساتھ پہلی ملاقات ہے۔ میں نہیں چاہتا اندھیری قبر کے اندر میری بندی کی ملاقات میرے سے ہو، اس کا سر ننگا ہو۔ ایمانداری سے بتاؤ او لوگو، جو اللہ قبر کے اندھیرے کوٹھڑے میں اپنی بندی کا ننگا سر برداشت نہیں کرتا، وہ اس مارکیٹ میں دن کے اجالوں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ جاؤ اسے جا کے کہہ دو، جو تیری اولاد پر، تیرے کاروبار پر، تیرے شوہر کی نوکری پر، اور بینک بیلنس پر، اور بجٹ پر، اور روزگار پر ادھار چڑھتا جا رہا ہے، بیماری آتی جا رہی ہے، او میری بندی، او اللہ کی بندی، خدا کے ساتھ بغاوت کرنے کا نتیجہ یہ تیرے گھر کے دسترخوان پر تجھے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ پتہ نہیں میرے عزیزو آپ کو جلدی، لیکن میں تو آپ سے بات کر کے جاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کام کی ذمہ داری آپ پہ میرے پہ ڈالی تھی، اور اس کام کے بارے میں آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا۔ سارا دن گزر گیا، آپ کو مجھے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کا ایک لمحے بھی خیال نہیں آیا۔ سارے مجمع والے لوگ بیٹھے ہو، ایمانداری سے پوچھو، بدگمانی سے پھر اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اکا دکا ہوگا جس نے اپنے بچے سے پوچھا آج تیرا دن کہاں گزرا ہے۔ 5 نمازیں آپ نے فجر سے لے کے تہجد توابین اشراق چاش تک پڑھی، اللہ کی قسم اٹھا کے بتاؤ مجمع میں کسی ایک نے بھی اپنے لیے دعا کی ہو؟ میچ کے لیے دعا کرو جی، بارش کے لیے دعا کرو جی، سردی کے لیے دعا کرو جی، فصلوں کے لیے دعا کرو جی، کاروبار کے لیے دعا کرو۔ مولانا طاہر حیدری کھڑا ہو کے بتا، ساری زندگی خطابت کے شعبے میں گزر گئی، کسی نمازی نے ایسی پرچی دی ہو کہ دعا کرو جی مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے؟ یہ دنیا جو آپ کو چمکتی دمک نظر آ رہی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کی قسم ایک چیز بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا مصلی پہ گر گئی، نبی نے اٹھایا، کیا ہوا؟ ابا بھوک کی وجہ سے کمزوری اتنی، مصلی پہ نہیں کھڑا ہوا جاتا، بیٹی ذرا مصلی اٹھا کے دیکھا، سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا،
کہ جتنا جی چاہے دونوں ہاتھوں سے لے، چلو بھر کے لے، مٹھیاں بھر کے لے، حسن حسین علی کو بلا، سارا لے جا، لیکن بیٹی ایک بات کا خیال کریو، اس خیال کو سامنے رکھ کر اس سونے کو ہاتھ لگائیو، جتنا اٹھاوے گی قیامت کے دن اگر تیار ہے جتنا اتنا اٹھائیو جتنا قیامت کے دن جواب دے سکے۔ اے میری بچی اتنا اٹھا جتنا آسانی کے ساتھ جواب دے سکے، بس اتنا سننا تھا۔ رونا شروع کر دیا اور جلدی سے سونے چاندی کو یہ مسلح سے ڈھانپ کر اوپر پاؤں رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا میرا ابا محمد مصطفیٰ جو سونا محمد کی دھی کا دنیا آخرت خراب کرے، استعمال تو دور کی بات ہے، محمد کی بیٹی اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، ہم رو رو پیٹ گئے۔ آج تمہارے بچے، مولا کتنے بچوں نے پڑھا ماشاءاللہ، ہم کوئی ٹھیکیدار ہے تمہارے باپ کے نوکر ہیں کہ تمہارے بچوں کو قرآن پڑھائے، کھانے کا انتظام کریں، چندے بھی تمہارے سے مانگے، گالیاں بھی تمہاری سنیں؟ یا سارے دین کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے؟ جاؤ بند کر دو مدرسے۔ میں بڑا بول نہیں بولتا، اگر اللہ نہ کرے مدارس کا نظام ختم ہو گیا، نہ غسل دینے والا، نہ جنازہ پڑھنے والا، نہ کلمہ پڑھانے والا نظر نہیں آئے گا۔ ان مورتیوں سے جن کے پجامے کے پیچھے اتنے بڑے بڑے سوراخ ہے، فیشن، جنہیں غسل کے فرائض نہیں آتے، انہیں ترس ہی نہیں آتا اپنے ماں باپ پر۔ ایک باپ کے چار چار بچے، قسم اٹھا کے بتاؤ، بغیر کہیں کوئی آ کے پیر دباتا ہو، بغیر کہیں کوئی آ کے کہا تو ابا روٹی کھا لے، بغیر ابا جی آپ کے کپڑے کیسے کپڑے بدل لے، باپ کو تو یوں دیکھیں گے اللہ اکبر جیسے